السلام علیکم محترم حضرات، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ کا اتباع کرے، آپ کی اطاعت کرے، آپ کی پیروی کرے، بے شک اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا، ان پر رحم فرمائے گا۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، ان کی اتباع میں، ان کی پیروی میں رکھی ہے۔ اس آیت کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں بڑے اچھے انداز میں کہنے کی کوشش کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہی تعالیٰ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا رتبہ، قیامت میں جب کسی کا سکہ نہیں چلے گا، قیامت میں کسی کی بات نہیں کہی جائے گی، نہیں سنی جائے گی، اس وقت ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے گا۔ اور جنت میں جب تک ہمارے نبی نہیں جائیں گے تمام لوگوں پر جنت حرام ہے۔ چاند اور سورج میں اللہ نے اتنا نور نہیں رکھا جتنا اللہ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رکھا ہے۔ ہمارے نبی خود فرما رہے ہیں کہ میری ایک سنت، میری ایک ادا دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے سنت میں ہی کامیابی رکھی ہے، سنت میں ہی حفاظت ہے، سنت میں ہی ہدایت ہے، اور سنت پر چلنے پر اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم عہد کریں اپنے نبی کے طریقے کو اپنائیں گے، اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اب ایک دھوبی کا واقعہ ہے، پاکستان کے اندر کسی شہر میں، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، ساہیوال یا چکوال کوئی علاقہ ہے۔ ہمارے ایک دوست عرب میں ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اور یہ واقعہ، یہ قصہ ایک علماء کے بیان سے بھی سنا گیا ہے کہ ایک شخص تھا، ایک دھوبی تھا، اس دھوبی کی منگنی ہوئی، اور دھوبی کی منگنی دھوبی سے ہی ہوئی، دھوبی کی ذات سے ہوئی، دھوبی کی منگنی دھوبی میں ہوئی۔ تو دن تاریخ رکھا گیا، اس میں کچھ وقت تھا، تو کچھ وہاں پہ تبلیغ والے لوگ آئے اور آ کر کے اس دھوبی سے دین کی بات کی، اور اس کی تشکیل ہوئی تو اس کی شادی میں کچھ وقت تھا، تو وہ بیچارہ 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں چلا گیا۔ جب وہ وہاں گیا 40 دن اللہ والے ماحول میں، فرشتوں والے ماحول میں رہ کر جب آیا تو اس کی داڑھی لمبی ہو گئی، داڑھی اس کی لمبی ہو گئی۔ گھر والوں نے بھی کہا، تو خیر جب وہ اللہ کے راستے میں فرشتوں والے ماحول میں، نورانی ماحول میں جب اس نے وقت لگایا تو اللہ کے رسول، اللہ کی عظمت اس کے دل میں آ گئی، سنت کی اہمیت اس کے دل میں آ گئی۔ تو جب اس کے نکاح کا دن آیا، یہ جب بارات لے کر کے پہنچا ہے وہاں گھر پر، لڑکی والوں کے یہاں جب یہ پہنچا ہے، وہاں کافی سارے لوگ جمع ہے، کوئی مکھیا ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی کچھ ہے، سب لوگ وہاں پہنچے ہیں۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی جب منگنی ہوئی تھی تو اس کی داڑھی نہیں تھی، آج یہ بارات لے کر آیا تو اس کی داڑھی ہو گئی۔ اس کے گھر والوں نے اعتراض کیا کہ بھائی دیکھو، جب ہم نے منگنی کی تھی تم سے تو تم داڑھی میں نہیں تھے، آج تم نکاح کرنے داڑھی کے ساتھ آئے ہو۔ آج جب لڑکی کو معلوم ہوا تو لڑکی نے بھی اعتراض کیا کہ بھائی داڑھی والے مرد سے میں شادی نہیں کروں گی۔ تو لڑکے کے گھر والوں نے لڑکا کو کافی سمجھایا کہ دیکھو داڑھی ابھی نکال دو، یہ لوگ ہیں نا، ہم شرمندہ ہوں گے، ہماری عزت چلی جائے گی، یہ لوگ نکاح نہیں کریں گے، داڑھی تم بعد میں شادی کے بعد بھی رکھ لینا، شادی کے بعد کون تم کو روکنے والا ہے۔ لڑکے نے کہا کچھ بھی ہو جائے داڑھی تو میں نہیں نکالوں گا۔ کافی لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی ناراض ہو رہے ہیں یہ لوگ، بھلے یہ ناراض ہو جائیں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتا، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتا، بھلے یہ نہ کرے۔ کافی گہما گہمی، کافی دیر بات چلتی رہی، لڑکا ڈٹا رہا، لڑکا ثابت قدم رہا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے داڑھی کو تو میں نے نکالوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو میں ناراض نہیں کر سکتا۔
تو لڑکی والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنی بارات واپس لے جائیں، ہم تو اپنی لڑکی نہیں دیں گے۔ یہ لڑکا بیچارہ ضد پر اڑا رہا، اس کے گھر والے سمجھا کر کے تھک گئے، پھر یہ بارات واپس لے کر کے چلنے لگے۔ بارات واپس لے کر جانے لگے تو وہاں پہ اس ہجوم میں، اس بھیڑ میں، اس گاؤں کا، اس شہر کا کوئی چودھری تھا۔ اس چودھری نے بارات کہا کہ بھائی بارات کو ہماری طرف لے چلو، ہمارے گھر کی طرف، بارات کو ہماری گھر کی طرف لے چلو۔ تو بولا کیا بات ہے؟ بولا آپ چلو لے کر۔ اب سارے بارات، لڑکا، لڑکے کے والد، جو بھی ہے بارات کو چودھری کے گھر کے پاس لے گئے، اور اس چودھری نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ ہماری لڑکی ہے، میں تمہارے لڑکے سے لڑکی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ واقعی لڑکی خوبصورت تھی، دونوں راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دھوبی کا نکاح اس چودھری کی لڑکی سے اللہ نے کروا دیا۔ یہ قصہ، اس میں کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے، یہ مجھے اس کا علم نہیں، میں نے کسی سے سنا، میں نے آپ کو یہ کہہ دیا، اس کو بیان کر دیا۔ اس قصے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم صبر کریں اور جمیں اللہ کے دین پر تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ آج ہم دین پر جمتے نہیں اور اللہ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، دین پر چلنے والوں کی مدد نہیں ہوتی۔ جمنے سے اللہ کی مدد آتی ہے، جمنے پر اللہ کی مدد آتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو اللہ نے عزت رکھا ہی رکھا ہے۔ جب ہم اللہ کے نبی کے طریقے پر چلیں گے تو اللہ ہم کو عزت دیں گے، اور واقعی اللہ نے عزت دیا۔ دھوبی سے نکاح کرنے گئے اور اللہ نے چودھرائن کی لڑکی سے نکاح کروا دیا۔